لوگوں نے آپ نے بھی اپنے بڑوں سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عجیب و غریب شکل، جیسے پچھل پیری کا ایک وہ کافی ذکر آتا ہے ہمارے کلچر میں. پھر اسی طرح جو ہے نا جی وہ چھلاوا، ایک چھوٹا سا بچہ اور وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہے، بہت تیزی سے کھاتا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ سننے ملیں گے آپ کو. اور یہ ایکسپیرینسز ہیں بہت زیادہ، تواتر کے ساتھ ایکسپیرینسز موجود ہیں بالکل، یعنی ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں. اور یہ صرف عجیب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے آپ بتا رہے ہیں نا، جیسے بچے کی شکل میں آنا اور اس طریقے سے، خاص طور پہ یہ صرف ہمارے دور کی کہانیاں نہیں ہیں. مطلب اگر آپ ہمارے اسلاف کی کتابوں میں پڑھیں اور تاریخ کی کتابوں میں خاص طور پہ پڑھیں تو ان کتابوں کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جامع الرسائل میں ان چیزوں کا بہت ذکر کیا. جو ایک انٹرسٹنگ بات جو علی بھائی مجھے سمجھ آتی ہے نا، وہ ساری اگین ٹائپس تو بہت زیادہ ذکر کی جا سکتی ہیں. واللہ عالم جو میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی اس موضوع کو، اور جو میں نے سمجھا مختلف ٹائپس کو دیکھتے ہوئے، جیسے آپ نے بھی ذکر کی اور یہ وہ، واللہ عالم مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید جنات جو ہیں، اگین ان کی قسمیں جو تو احادیث میں ذکر جو آثار میں موجود ہیں وہ تو ہمیں ماننی چاہیے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جنرلی جو اتنی زیادہ قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ میری نظر میں شاید لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں. انہوں نے جن کو ایک خاص شکل میں دیکھا اور انہوں نے ذکر کیا کہ جن اس شکل میں آتا ہے. جبکہ احادیث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کتے کا ذکر کیا، جانوروں کا ذکر کیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ جانور کی شکل کے اندر وہ جن آتا ہی آتا ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جیسے کہ سام کے بارے میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کتے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر کیا. اسی طریقے سے جو چیزیں، یعنی یہ چیزیں تو جو واضح ہیں. رہی بات جو اسی طریقے سے اڑنے والی ذکر، یہ بھی صحیح احادیث میں اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو اب اگر آپ اس کو ایک ہی جن بنائیں یا پھر ایک الگ قسم بنا لیں، واللہ عالم، یہ بھی ایک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جنات کا زمین پر ہونا اور یہ چیزیں وہ بھی آلریڈی موجود ہے. تو شاید ون آف دا تھنگز دیٹ آئی بلیو از کہ اگر آپ اس کو ساری قسموں کو اکٹھا کریں تو جنات، جس طرح انسانوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں طاقتور ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں فنڈامنٹلز کے اندر وہ شیئر کرتے ہیں، کچھ فنڈامنٹل کیریکٹرسٹکس وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں. لیکن کچھ چیزوں کے اندر جتنی ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، اس طریقے سے ان کی ابیلٹیز بڑھ جاتی ہیں. جیسے آپ نے عفریت کی ذکر کیا، عفریت کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اب اس کی طاقت کا خاص طور پر قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا ایک وہ بھی ذکر، عملی ایک مظاہرہ بھی پیش کیا کہ وہ باقاعدہ وہاں سے اس نے کہا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے لے آؤں گا اس کو. تو کیا ہر جن وہ کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے لگتا یہی ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ سے کہ نہیں، ہر جن یہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ، اور بھی جیسے احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان پر جو دروازہ بند کر دیا جائے، شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ ایک ہر چیز میں وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، تو دروازے کے اندر داخل ہونا اس کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن کچھ چیزیں لمیٹیشنز ہیں. تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے جنرلی ٹائپس کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں. لیکن باقی جو آپ نے باتیں ذکر کی، اس میں بہت سی ایسی ذکر ہیں جو ہماری اسلاف سے باتیں مل جاتی ہیں، ان کے ایکسپیرینسز سے مل جاتی ہیں. اور بلکہ ایک چھوٹی سی چیز جہاں سے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. امام دارمی جو ہیں، بڑے مشہور امام ہیں، محدث ہیں، ان کی کتاب ہے اتباع السنن والآثار. اس کے اندر وہ ایک نا اپنے شیخ، اپنے ایک استاذ کا واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے وہ ہماری ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. تو وہ یہ کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے باقاعدہ نا پیغام نکاح بھیجا. تو ہم نے کہا جی یہ پیغام نکاح کس چیز کا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ برائی کر کے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو حلال طریقے سے کروں. بالی الگ بحث ہے کہ جنوں کی شادی ہو سکتی کہ نہیں، یہ اب اس سے کئی علماء دلیل لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس میں سے نکاح کر دیا اس کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کر لو. نکاح کروا دیا. جب اس کا نکاح کروایا تو کہتے ہیں کہ وہ جو تھا نا، اس سے پھر ہماری بات چیت شروع ہو گئی. یہ کیسے بات کرتا تھا؟ کسی فارم میں آ کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بس آواز آتی تھی. کہتے ہیں ہم نے پھر اس سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ تم کیسی مخلوق ہو، تم کیا چیز ہو، یعنی تمہاری حقیقت کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسی مخلوق ہیں. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی ان ادر ورڈز اصل میں یہ بحث موجود ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کیا جن وہ آگ ہے، کیا وہ ایک دھواں ہے؟ اصل میں قرآن مجید میں جو آیات اسموک لیس فائر، تو قرآن مجید میں تو اس کا ذکر ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اسموک لیس فائر نہیں، اور اس کی صحیح دلیل یہی ہے کہ وہ فائر نہیں ہے، یعنی اس کی حقیقت آگ کی طرح ہے جیسے ہماری ہے نا. ابھی اگر ہم دیکھیں کہ ہم اب مٹی تو نہیں ہے، ہم تو فلیش ہیں، لیکن ہماری حقیقت اصل میں جو ہے نا مٹی ہے. علماء کہتے ہیں، محققین علماء کہتے ہیں کہ جیسے اب اس کی کنڈیشن، اس کی جو ہے نا فزیکل فارم چینج ہو گئی ہے. اسی لیے حدیث میں جیسے آپ نے ذکر کی کہ عفریت کے بارے میں ایک اور حدیث سے ملتی جلتی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ یعنی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے آیا، یعنی ایک شعلہ لے کے آیا، ایک فلیم لے کے آیا ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ خود فلیم ہے تو اس کو فلیم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح، فلیم نہیں ہے اس کا مطلب ہے.
لیکن وہ فلیم کو اس طرح یوز کرتا ہے جس طریقے سے انسان بھی شاید یوز کر سکتا ہے. اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جلانے کی کوشش کی. آپ نے اعوذ باللہ پہلے پڑھا 3 دفعہ, صحیح حدیث میں, صحیح غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھا, پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی لعنت اس پر کی, اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ آگے کیا, اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شیطان نے مجھے تنگ کیا تھا, تو میں نے سوچا میں اس کو, اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا نہ ہوتا, عزت کا, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ صرف مجھے اختیار دے کہ میں جنات کے اوپر اپنی حکومت کر سکوں, تو میں اس کو ضرور پکڑ کے باندھ دیتا اور تم اس کو دیکھ سکتے. تو اس سے پتا چلا کہ اچھا ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اس نے کہا میں تم جیسی مخلوق ہیں, یعنی ان کی حیت وہ اب آگ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تمہاری طرح کہ ہمارا قبیلہ بھی تمہاری طرح کیا ہے. اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا تمہارے ہاں مذہبی اختلافات بھی ویسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں بالکل ہیں, ہمارے ہاں قدریہ, شیعہ اور مختلف جو ہے مرجیہ وغیرہ اس طرح کے ہمارے ہیں. پھر اس کے بعد آگے سنیں, انہوں نے کہا کہ ایک اور روایت کے اندر امام اعمش بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے روایت کی, انہوں نے کہا کہ ایسے ہمارے ایک جن نے کسی لڑکی سے شادی کی, ہماری کسی لڑکی سے شادی کی, یعنی جن نے ہماری لڑکی سے شادی کی, تو اس کو ہم نے کھانے پہ بلایا, تو ہم نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے چاول پسند ہے. اور اس نے کہا کہ وہ چاول ہم نے دیکھا کہ ہم دعوت پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم کھانا کھا رہے تھے, تو شادی کی وہ ولیمہ تھا اس جن کا, تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی اپنی پوری فیملی آئی ہوئی تھی ساتھ. صحیح روایت ہے یہ, کئی روایات اس طرح, اور یعنی سند کے اعتبار سے کافی اسٹرانگ بھی ہیں, یعنی یہ اپنے ان کے اقوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جناب, ہم نے دیکھا کہ وہ چاول اٹھ رہے ہیں ہوا کے اندر اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اچانک, پلیٹ کے اندر چاول اچانک اٹھ, ایسا ہمارے عام لوگوں نے بھی کئی بار دیکھی ہیں. تو اچھا اس طرح کے واقعات ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے, مقصد اصل میں یہ ہے کہ یعنی ایک چیز بات یہ ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ڈینائی کرنا غلط ہے. اصل میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. موجودہ سائنٹیفک دور کے اندر ایک بہت بڑا, بلکہ کلاسیکل دور میں بھی معتزلہ اور مرجیہ وغیرہ, امام تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے. تو وی نیڈ ٹو نو کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی ریالٹی, ہاں ان کی ڈیٹیل اور کچھ فنڈامنٹلز پر ہمارا اتفاق بھی ہے. جیسے آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی نا, وہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو احادیث اور قرآن و سنت سے مروی, لیکن ہاں کچھ ڈیٹیلز باتیں کہ ہاں اب وہ جو آپ نے بتایا کہ وہ شیپ شفٹر, یعنی فار ایگزامپل شیپ شفٹنگ کا بھی ذکر ہمیں مل جاتا ہے, جو آپ نے کہا کہ وہ آدھا انسان ہے آدھی کچھ اور چیز ہے. اب وہ ایکچوئل میں کیا واقعی وہ اس چیز اس شیپ کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, کیا پرماننٹ اس کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے, واللہ اعلم. تو اس میں ہم تفصیلات ہم کہہ سکتے ہیں کہ واللہ عالم, یہ ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے, اور وہ ایکسپیرینسز کوئی عام ایک بندے کے نہیں ہے, ملٹیپل لوگوں کے, ہسٹوریکلی چلا ہے. ہاں بالکل. تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے ان چیزوں کی.